دل کا یہ دشت چمن زار بھی ہو سکتا ہے، رقص پروانہ سرے دار بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا سکندر وارسی کی یہ بہت خوبصورت نظم ہے۔ ہم اس نظم کے آخر میں اس کے اشعار، مشکل اشعار جو ہیں ان کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل کا یہ دشت چمن زار بھی ہو سکتا ہے، رقص پروانہ سرے دار بھی ہو سکتا ہے، شعلہ پھر زیست کا گلزار بھی ہو سکتا ہے، تیری آنکھوں سے مجھے پیار بھی ہو سکتا ہے، حسن تدبیر سے مہرو کا خمیدہ ابرو تیر بھی بن سکتا ہے، تلوار بھی ہو سکتا ہے، ان کے کوچے میں ذرا دیکھ کے چلنا غافل، چشم ساحر کا کہیں وار بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے وارسی صاحب کچھ اپنی کنڈیشن یوں بیان کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ میرے پہلو میں ہیں آفاق کی آہیں آباد، جرت عشق سے ایک حشر اٹھا لیتا ہوں، جب بھی بڑھتی ہے غم حسرت ناکام کی لو، جب بھی بڑھتی ہے غم حسرت ناکام کی لو، ایک امیدوں کا دیا اور جلا لیتا ہوں۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ روز میں گوندھ کے رکھتا ہوں تیرے ہجر کی خاک، روز میں گوندھ کے رکھتا ہوں تیرے ہجر کی خاک، روز ایک چاک پہ دل اور بنا لیتا ہوں، روز ہی گوندھ کے رکھتا ہوں تیرے ہجر کی خاک، روز ہی چاک پہ دل اور بنا لیتا ہوں۔ دل کا یہ دشت چمن زار بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ دل کا یہ ویرانہ جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت باغ بھی ہو سکتا ہے، اور رقص پروانہ سرے دار بھی ہو سکتا ہے۔ جو پروانے کا رقص ہوتا ہے نا، وہ ایک عجیب نوعیت کا رقص ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، مطلب کہ وہ آپ کے پھانسی گھاٹ پہ بھی رقص پروانہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کا رقص ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب شمع کے ارد گرد پروانے آتے ہیں تو وہ مطلب ان کو ماحول کی نہیں ہے کہ ماحول غمگیدہ ہے یا خوشی کا ہے، انہوں نے تو رقص کرنا ہے پروانے کے لیے۔ شعلہ پھر زیست کا گلزار بھی ہو سکتا ہے، شعلہ جو ہے، آگ جو ہے، وہ زندگی کی ایک خوشنما باغ بھی ہو سکتی ہے۔ آگے تیری آنکھوں سے مجھے پیار بھی ہو سکتا ہے، یہ شاعر کی اپنی بات ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن تدبیر سے مہروں کا خمیدہ ابرو، حسن تدبیر یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس خوبصورت چہرے کا خمیدہ ابرو، خم کھاتا ہوا جو یہ بھوئیں ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے، خم کھاتی ہوئی بھوئیں، تیر بھی بن سکتا ہے، تلوار بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ جب انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ یہ آپ کی بھوئیں جو ہوتی ہیں نا، وہ تلوار کی شیپ میں ہوتی ہیں، خم کھاتی ہوئی، اور جب انسان غصے کے عالم میں یا افسردہ ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ لائن شو ہو رہی ہے۔ تیر بھی بن سکتا ہے، تلوار بھی ہو سکتا ہے۔ آگے مولانا صاحب اپنے بارے میں چند اشعار، کیا خوبصورت اشعار وہ بولتے ہیں کہ میرے پہلو میں ہیں آفاق کی آہیں آباد، جرت عشق سے ایک حشر اٹھا لیتا ہوں۔ یہ باتیں عام طور پہ لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں ہیں، یہ بیسیکلی کرم والوں کی باتیں ہیں، جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، ان کو ایک خصوصی پاور اللہ پاک دے دیتا ہے۔ یہ جرت عشق جو وہ بول رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے پہلو میں آفاق کی آہیں آباد، کہ میرے جسم پہ مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ بچی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ ایسے ہے کہ جیسے یہ مر گیا ہے، یہ چل نہیں سکے گا یا اٹھ نہیں سکے گا۔ لیکن آگے وہ مصرے میں کہتا ہے جرت عشق سے، جو سچائی کی جرت کرم والوں پہ ہوتی ہے، وہ ایسی ایک سپر پاور ہوتی ہے کہ وہ مرے ہوئے کو اٹھا دے۔
مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ حوصلہ دینے والی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مردہ کو اٹھا کے کھڑا کر دے. ہم تو پھر انسان ہیں. یہ انہیں کو پتہ ہو سکتی بات جن کو اس چیز کا تجربہ ہو. اچھا آگے چلتے ہیں کہ جب بھی بڑھتی ہے غم حسرت ناکام کی لو، کہ جب بھی پریشانیاں اور ناکامی کا خیال دل میں بہت شدید حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو پریشانی کے عالم میں لے جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ میں ایک دیا اور جلا لیتا ہوں. مطلب کہ میں اپنے اندر ایک حوصلہ پھر پیدا کرتا ہوں، ایک امید پھر پیدا کرتا ہوں، اور میں حوصلہ کرتا ہوں کہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ہمت نہیں ہاروں گا. اور میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ہار نہ مانے دنیا آپ کو نہیں ہرا سکتی. بڑی کوشش کر لی ہے دنیا نے. ٹھیک ہے، باقی اتنی کافی ہے، سمجھدار کے لیے اشارے کافی. آگے ہے کہ بڑا ہی خوبصورت شعر، آگے جو لاسٹ والا ہے بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ روز میں گونج کے رکھتا ہوں تیرے ہجر کی خاک. کہتے ہیں کہ روزانہ میں سوچتا ہوں کہ میں اب تیرا غم مناؤں گا، تیرے دکھ کا غم مناؤں گا میں. ٹھیک ہے، تو پھر کہتا ہے کہ روز ایک چاک پہ دل اور بنا لیتا ہوں. بنانا تو چاہتا ہے کہ وہ اس خاک سے اتنا گوند کے، اس کی خاک سے ارادہ کر کے کہ میں تیرا غم مناؤں گا. ٹھیک ہے، پھر آگے کہتا ہے کہ اتنی فرصت ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اللہ نے اتنے خوبصورت چہرے بنائے ہیں کہ نیا ایک اور دل بنا کے بیٹھ جاتا ہوں میں، اپنی موج اپنی مستی خود ہی پیدا کر کے بیٹھ جاتا ہوں. تو